السلام علیکم لسنرز، آئیے عنایت اللہ سیریز کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے زمرد، زرخانے اور سمان گل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں جب کبھی سیر و تفریح کے لیے سوات جاتا ہوں، سیدو شریف یا منگورہ، وہاں قیام نہیں کرتا بلکہ میں سوات کے کسی گاؤں میں جا کے رہتا ہوں۔ قدرت کی رنگینیوں اور انسانوں کے خلوص کا جو نکھار دیہات میں ملتا ہے وہ شہروں میں کہاں۔ اس جنت ارضی کے چھوٹے چھوٹے جھونپڑوں میں رہنے والے لوگ سادگی اور خلوص کے ہنستے مسکراتے پیکر ہیں۔ میں شہری تصنع سے دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچا اور ایک بوڑھے کسان کے ہاں رہائش اور خوراک کا معقول معاوضہ ادا کرنے کے وعدے پر مقیم ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک کمرہ دے دیا۔ اس کا نام سمان گل تھا، عمر 70 برس کے لگ بھگ۔ ایک رات ہم آتش دان کے گرد بیٹھے قہوہ پی رہے تھے۔ میں نے اس کے چہرے کے زخم کو آج پھر غور سے دیکھا۔ اس کی پیشانی کے عین بیچوں بیچ ایک گہرے گھاؤ کا نشان تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑی حد تک مدھم پڑ چکا تھا، لیکن مندمل زخم کی گہرائی اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ زمان کی جوانی کی یادگار ہے۔ بابا جی، میں نے بے تکلفی سے پوچھا، یہ زخم کب کا ہے اور کیسے لگا تھا؟ مجھے توقع تھی کہ وہ مسکرائے گا اور سینہ تان کر جوانی کی کوئی واردات ڈینگے مار مار کر سنا دے گا، مگر اس کا رد عمل غیر متوقع تھا۔ اس نے مجھے خالی خالی سی نگاہوں سے دیکھا، پھر اس کا سر جھک گیا اور جب اس نے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ جو بڑھاپے کے باوجود سفیدی مائل گلابی تھا، لاش کی طرح زرد ہو چکا تھا۔ مجھے اپنا سوال دہرانے کی جرأت نہ ہوئی۔ بیٹا، اس نے دھیمے سے کہا، آدھی صدی گزر گئی ہے۔ جب اس وقت کو یاد کرتا ہوں جب یہ زخم آیا تھا تو دہشت سے رواں رواں لرز اٹھتا ہے۔ اس نے اٹھ کر آگ پر رکھی ہوئی کیتلی میں سے گرما گرم قہوہ دونوں پیالیوں میں انڈیلا اور بولا، یہ آج سے 50 برس پہلے کی بات ہے، جب میں 20-22 سال کا جوان تھا۔ اس وقت میں یہاں سے بہت دور چترال کے گاؤں میں رہتا تھا۔ میرے والدین بچپن ہی میں فوت ہو چکے تھے۔ صرف ایک بڑا بھائی تھا جس کے ساتھ مل کر میں کھیتی باڑی کرتا تھا۔ مجھے گاؤں کی ایک لڑکی بہت اچھی لگتی تھی، شاید میں بھی اسے اچھا لگتا تھا، کیونکہ وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کرتی تھی جن میں پیار کی مسکراہٹ ہوتی تھی، مگر ہم شہر والوں کی طرح بے حیائی سے ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے تھے۔ اگر ہم ایسا کرتے تو میں آج یہ کہانی سنانے کے لیے زندہ نہ ہوتا۔ ایک روز میں نے یہ خبر سنی کہ اس لڑکی کی شادی رحمان سے ہو رہی ہے جو میرے بچپن کا ساتھی تھا۔ یہ خبر سن کر بھی میں نے کچھ نہ کیا، کچھ نہ کہا، چپ چاپ اس صدمے کو پی گیا۔ اس کی شادی ہو گئی، وہ پرائے گھر چلی گئی۔ مجھے امید تھی کہ وہ خاوند کے ساتھ خوش نہ رہ سکے گی۔ وجہ یہ تھی کہ رحمان چرس اور بھنگ پینے لگا تھا اور اسے جوا کھیلنے کی لت بھی پڑ گئی تھی۔ شادی کے بعد اس نے بیوی کے زیور پر بھی ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب یہ لڑکی سسر کے ساتھ دن بھر کھیتوں میں کام کرتی۔ چترال کی کھیتیاں پنجاب کی طرح نرم مزاج نہیں ہوتی، کسانوں کا خون بھی چوس لیتی ہیں۔ یہ حشر اس لڑکی کا بھی ہو رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ صبر و تحمل سے سب کچھ سہ رہی تھی۔ ایک روز رحمان گھر سے نکلا اور واپس ہی نہ آیا۔ وہ میرا ہمجولی اور دوست تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی اتنی دیر کے لیے غائب نہیں ہوا تھا۔ میں نے تیسرے روز جا کر اس کے باپ سے پوچھا کہ رحمان کہاں چلا گیا ہے؟ اس نے بڑے غصے سے کہا، حرام خور کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ گھر میں رہے یا کسی کھائی میں گر کر مر جائے، میرے لیے تو برابر ہے۔ کسی نے بتایا ہے کہ سوات چلا گیا ہے۔ اسے کسی نے بتایا تھا کہ سوات کے غاروں میں زمرد پائے جاتے ہیں، جو کوئی وہاں جاتا ہے لکھپتی بن کے آتا ہے۔ بدبخت رحمان بھی سوات میں زمرد لانے کے لیے چلا گیا ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ اس کی بیوی سے کبھی کبھی آمنا سامنا ہو جاتا، لیکن نہ میں نے کبھی اس سے بات کی، نہ اس نے کبھی مجھے بلایا۔ رحمان کو گئے ہوئے اب قریب 6 مہینے گزر چکے تھے اور اس کی کوئی خیر خبر نہ ملی تھی۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ میں اپنے کھیت سے شام کے وقت واپس آ رہا تھا۔
راستے کا ایک موڑ مڑتے ہوئے میں نے دیکھا اس کی بیوی سر پر لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھائے کھڑی تھی۔ اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ میں تھک تھک کرتے دل سے اس کے قریب چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلملا رہے تھے۔ میں چپ چاپ کھڑا دیکھتا رہا۔ سامان، اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا، رحمان تمہارا دوست تھا، معلوم نہیں کہاں ہے، کس حال میں ہے، خدا کے لیے اس کا سراغ لگاؤ۔ وہ میری زندگی ہے، میں اس کے جیتے جی بیوہ نہیں ہونا چاہتی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس قسم کے بد کردار خاوند کی بیوی اس قسم کی بات کرے گی۔ میرا خیال تھا کہ وہ خوش ہوگی کہ وہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ میں حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگا۔ اس نے مجھے خاموش دیکھ کر کہا، اگر میں مرد ہوتی تو اپنے دوست کی تلاش میں سوات کی برفانی وادیوں کو کھوج ڈالتی۔ افسوس ہے کہ میں عورت ذات ہوں۔ وہ سوات چلا گیا ہے، میں نے کسی کو بتایا نہیں۔ وہ مجھے بتا گیا تھا کہ سوات جا رہا ہوں، وہاں غاروں سے زمرد اکٹھے کروں گا اور تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا۔ یہی لالچ دے دے کر اس نے مجھ سے سارا زیور لے لیا تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ سوات کس طرف ہے اور کہاں ہے۔ تم اسے ڈھونڈو اور اسے کہو کہ تمہاری بیوی کو زیورات کی ضرورت ہے، نہ زمرد کی، اور نہ ہی وہ رانی بننا چاہتی ہے۔ اسے کہو مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے۔ اس کے بعد زمان نے کہانی سنائی۔ وہ بولتی چلی جا رہی تھی اور میرے دل میں ایک عزم پختہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے رحمان کے ساتھ کچھ محبت تھی۔ میں ان دونوں کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے ماں باپ مر چکے تھے، بھائی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے، اس لیے اپنے گھر کے ساتھ مجھے کوئی ایسی دلچسپی نہیں تھی۔ کئی بار جی میں آئی تھی کہ کہیں باہر چلا جاؤں۔ اب اس لڑکی نے مجھے ایسا فرض سونپ دیا جسے میں ٹال نہیں سکتا تھا۔ زرخانے، میں نے لڑکی سے کہا، اگر تمہیں یہ کام مجھ سے ہی کرانا ہے تو یہ کام میں ہی کر کے دکھاؤں گا، خواہ مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ دوسرے دن میں کسی کو بتائے بغیر گاؤں سے نکلا۔ میری جیب میں تھوڑے سے پیسے اور 2 وقت کی روٹی تھی۔ گاؤں سے ایک فلانگ دور گیا ہوں گا کہ کسی نے مجھے آواز دی۔ میں نے رک کے دیکھا۔ یہ لڑکی جس کا میں نے تمہیں نام زرخانے بتایا ہے، یعنی رحمان کی بیوی، ایک درخت کی اوٹ سے سامنے آئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ جہاں تم نے کہا تھا، میں نے جواب دیا، رحمان کی تلاش میں۔ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ میں تو یہ سن کر سناٹے میں آ گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا زرخانیے، تم عورت ذات اور پھر شادی شدہ ہو، میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ میں ضرور جاؤں گی سامان۔ تم اگر اپنے دوست کی تلاش میں ایک انجانے سفر پر جا سکتے ہو تو میں بھی اپنے خاوند کے لیے وہ سارے مصائب سہ سکتی ہوں جو تمہیں پیش آئیں گے۔ میں ضرور جاؤں گی۔ لوگوں کی نظروں میں اس کا میرے ساتھ جانا اغوا کے برابر تھا، جس کی پاداش میں میرا قتل ہو جانا لازمی تھا، مگر وہ گھر جانے پر آمادہ نہ ہوئی۔ میں نے آخر مجبور ہو کر اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ کئی روز تک ہم پہاڑوں کے پرپیچ راستوں پر چلتے رہے اور مجھے یاد نہیں کہ ہم کتنے دنوں بعد سوات پہنچے۔ سوات میں ہم گاؤں گاؤں پھرتے اور زمرد کی کانوں کا پتہ پوچھتے رہے۔ بعض نے لا علمی کا اظہار کیا اور بعض نے ہمارا مذاق اڑایا۔ پھرتے پھراتے ہم اس گاؤں میں پہنچ گئے جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہیں۔ اس گاؤں میں آ کر ہم ایک کسان کے مہمان ٹھہرے۔ میں نے اس سے بھی زمرد کی کانوں کے متعلق پوچھا۔ بوڑھے کسان نے زرخانیے کو اور مجھے پرمعنی نظروں سے دیکھا۔ وہ شاید ہمیں میاں بیوی سمجھ رہا تھا۔ کہنے لگا، سنو جوان، اگر ایک خوبصورت اور وفاشور بیوی مل جائے تو اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں۔ زمردوں کا لالچ دل سے نکال دو، جوان ہو، اپنے ہاتھ سے کماؤ اور کھاؤ۔ نہ بابا جان، میں نے اسے کہا، ہم دولت کا لالچ لے کر گھر سے نہیں نکلے۔ ہم ایک آدمی کی تلاش میں آئے ہیں جو زمردوں کی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ 6 مہینے گزر گئے ہیں، وہ میرا جگری دوست تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ کانے کہاں ہیں۔ بوڑھے نے کہا، پھر بھی میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ اس جگہ پر خدا کی لعنت برستی ہے، وہ جنوں اور بھوتوں کا مسکن ہے۔ میری بوڑھی آنکھوں نے کئی منچلے جوانوں کو امیر بننے کے لالچ میں اس طرف جاتے دیکھا ہے، لیکن کبھی کوئی لوٹ کر نہیں آیا۔ وہ موت کا کوہسار ہے۔ اس بچی کا سہاگ تباہ نہ کرو۔ تب میں نے اسے بتایا کہ ہم میاں بیوی نہیں ہیں،
بلکہ جسے ہم تلاش کرنے آئے ہیں وہ اس کا خامد ہے۔ یہ سن کر بوڑھے کے چہرے کا تاثر بدل گیا اور بہت دیر گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر بولا، میں تم دونوں کو نہیں روک سکتا۔ محبت پہاڑوں کے دل چیر دیا کرتی ہے۔ جاؤ میرے بچوں، خدا تمہارے ساتھ ہے، مگر مجھے ڈر ہے کہ جس طرح تم اس کی تلاش میں آئے ہو اسی طرح تمہارے گھر والے تمہاری تلاش میں مارے مارے پھرتے رہیں گے اور تمہاری لاشیں بھی نہیں ملیں گی۔ ہمارے ارادے کی پختگی دیکھ کر اس نے ہمیں اس خونی علاقے کے بارے میں بڑی قیمتی معلومات بہم پہنچائیں اور ساتھ ہی ہدایت کی کہ سفر کے لیے اور غاروں میں اترنے کے واسطے ضروری چیزیں مثلاً ایک آدھ کدال، چند ضروری ہتھیار، مضبوط رسے اور خوراک ضرور اپنے ہمراہ لیتے جاؤ، ورنہ تم قیامت تک غاروں میں نہ اتر سکو گے۔ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ بھی کسی زمانے میں زمردوں کی تلاش میں وہاں جا چکا ہے، لیکن میں نے اس وقت اس موضوع کو چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے اپنے گھر سے ہی ہمیں ساری چیزیں اکٹھی کر دیں۔ دوسری صبح وہ ہمیں اپنے ہمراہ لے کر چل پڑا۔ اس نے ایک بار پھر ہمیں خطروں سے خبردار کیا اور کہا کہ جوانی اندھی ہوتی ہے، تم 6-7 مہینوں بعد اسے تلاش کرنے آئے ہو جبکہ اس کی ہڈیاں بھی خاک ہو چکی ہوں گی۔ ہم دونوں واقعی اندھے ہو چکے تھے۔ بوڑھا دوپہر تک ہمارے ساتھ چلتا آیا اور ایک ویران راستے پر ہمیں ڈال کر اس نے خدا حافظ کہا اور جانے سے پہلے اس نے ہمیں ایک عجیب بات بتائی۔ جس نوجوان کی تلاش میں تم آئے ہو وہ شاید وہی ہوگا جو اپنے ایک اور ساتھی کے ہمراہ اب سے 6 ماہ پہلے ہمارے گاؤں میں آ کر رکا تھا۔ اس نے کہا، ان لوگوں کو ہم نے روکنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن وہ باز نہیں آئے تھے اور اب تک ان میں سے کوئی واپس نہیں لوٹا۔ وہ واپس چلا گیا اور ہم موت کی وادی کی سمت روانہ ہو گئے۔ اب اگر میں راستے کی صعوبتوں، مشکلات اور حیرت انگیز واقعات کی تفصیلات سنانے لگوں تو یہ داستان ساری رات ختم نہ ہو سکے گی۔ مختصراً یوں سن لیں کہ بوڑھے کسان کی بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق جب ہم زمرد کے غاروں کے علاقے میں پہنچے تو ادھ-موئے ہو چکے تھے۔ ایک چھوٹی سی غارنما پناہ گاہ تلاش کر کے ہم نے اس میں ڈیرا ڈال دیا۔ ایک بار میں غار سے باہر نکل رہا تھا تو دفعتاً مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی غار کے دروازے پر موجود تھا اور مجھے باہر نکلتا دیکھ کر ایک دم کہیں سے چھپ گیا ہے۔ ایک بار زرخانیے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، لیکن ہم نے اسے واہمہ سمجھ کر دل سے اتار دیا۔ اس دور افتادہ ویران جگہ پر ہمارے سوا اور بھلا کون ہو سکتا تھا؟ چوتھے روز ہماری مہم کا آغاز ہوا۔ ہمارے ارد گرد اونچی نیچی چٹانیں تھیں، بعض بالکل ننگی اور بعض درختوں اور جھاڑیوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ ماحول پر ڈراؤنا سا سکوت طاری تھا۔ مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ یہ جنوں بھوتوں کا مسکن ہے جہاں کبھی کوئی انسان نہیں آیا۔ ہم دونوں غاروں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ہمیں 5 غاروں کے دہانے نظر آئے۔ ایک غار کے باہر ایک جوتے کا صرف ایک پاؤں پڑا تھا جسے موسم نے بدرنگ کر دیا تھا، ایسا ہی ایک بوسیدہ سا کپڑا بھی پڑا تھا۔ اچانک زرخانیے چیخ اٹھی، یہ اسی کا کمبل ہے۔ غار کے دہانے سے ذرا پرے ایک کمبل جھاڑی میں پڑا تھا۔ ایسی چیزیں دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ رحمان اسی غار میں اترا تھا۔ اچانک ہمیں کسی انسان کے بھاگتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں دوڑ کر آواز کی طرف گیا مگر کوئی انسان نظر نہ آیا۔ اب کہ یہ واہمہ نہیں تھا، یہ ضرور کوئی انسان تھا۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو وہاں سے بھاگ آتا، لیکن ایک عورت کی موجودگی میں بزدل مرد بھی ہر خطرے کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ میں کتنا بے وقوف ہوں کہ اس انسان کو غار سے نکالنے آیا ہوں جسے غار میں داخل ہوئے 6-7 مہینے گزر گئے ہیں، مگر ایک جنون سوار تھا اور میں شاید دوست کی خاطر نہیں بلکہ زرخانیے جیسی حسین، باوفا اور نڈر لڑکی کی خاطر بے وقوف بن گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اسی غار میں داخل ہو جاؤں گا۔ یہ غار بڑی عجیب قسم کا تھا اور خاصا دشوار گزار۔ زمین کی سطح سے کوئی 15 فٹ بلند تھا اور اس کے عین منہ پر ایک بہت بڑا سوکھا ڈنڈ سا تھا۔ ایک کلہاڑی، ایک لمبا شکاری چاقو، ایک لالٹین اور ایک رسا ہمارے ساتھ تھا۔
غار کے دہانے پر کھڑے ہو کر ہم نے اندر جھانک کر دیکھا۔ اندر خوب اندھیرا تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ غار آگے کو نہیں بلکہ کنویں کی طرح نیچے کو جاتا ہے۔ میں نے لالٹین جلا کر نیچے کی، لیکن غار کی تہہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ میں نے رسا نکالا اور اس کا سرا غار کے دہانے پر جو زوگ کا ٹنٹ تھا اس کے ساتھ باندھا اور رسا غار میں لٹکا دیا۔ میں جب نیچے اترنے لگا تو زرخانیے بھی میرے ساتھ اترنے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن میں نے اسے روک دیا۔ میں نیچے اترنے لگا، رسے کو پکڑ کر پاؤں غار کی دیوار کے ساتھ لگاتا گیا۔ دیوار سے کئی ایک پتھر ابھرے ہوئے تھے جو سیڑھیوں کا کام دے سکتے تھے۔ میں تہہ تک پہنچ گیا۔ میرا خیال ہے کہ غار کوئی 20 فٹ گہرا ہوگا۔ میں نے زرخانیے کو آواز دے کر کہا کہ رسا اوپر کھینچ کر لالٹین اور کلہاڑی اس کے ساتھ باندھ کر اتار دو۔ تھوڑی دیر بعد دونوں چیزیں میرے پاس پہنچ گئیں۔ میں نے لالٹین کی روشنی میں غار کا جائزہ لیا۔ وہ کوئی زیادہ فراخ اور کھلا غار نہ تھا۔ تھوڑی سی صاف زمین تھی، ایک طرف ایک سرنگ نما راستہ تھا جو آگے ہی آگے چلا جا رہا تھا۔ میں نے آخری بار روشن دہانے کی طرف دیکھا۔ زرخانیے جھکی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اب تم پرے ہو کر بیٹھ جاؤ۔ میں سرنگ میں داخل ہو گیا۔ آگے جا کر سرنگ اتنی فراخ اور بلند ہو گئی تھی کہ آسانی سے چلا جا سکتا تھا۔ میرے ایک ہاتھ میں لالٹین اور دوسرے میں کلہاڑی تھی، جیب میں چاقو بھی تھا۔ سرنگ میں بدبو بہت تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا چلتا گیا۔ آگے سرنگ اور زیادہ کشادہ ہو گئی تھی۔ بڑی زور سے پھڑپڑاہٹ سنائی دی۔ سرنگ کے اندر ہیبت ناک شور بلند ہوا، جس کی گونج آواز کو اور زیادہ دہشت ناک بنا رہی تھی۔ کوئی چیز میرے سینے سے ٹکرائی اور منہ پر شدید تھپڑ پڑے۔ میری چیخ نکل گئی۔ یہ یقیناً شرار تھا جو مجھے آگے جانے سے روک رہا تھا۔ میں پیچھے کو گرا۔ خدا کا شکر ہے کہ لالٹین گرنے کے باوجود سلامت رہی۔ جو چیز میرے سینے سے ٹکرائی تھی مجھ سے الگ ہو کر واپس چلی گئی۔ میں نے دیکھا وہ چیل جتنا بڑا چمگاڈر تھا وہ سرنگ میں کہیں غائب ہو گیا۔ بعد میں اکٹھے 3 چمگاڈر سامنے سے اڑتے ہوئے آئے، اور جب وہ میرے قریب آئے تو میں پھرتی سے بیٹھ گیا اور چمگاڈر آگے نکل گئے۔ میں اٹھا تو پیچھے سے کسی نے میری پیٹھ میں چاقو گھونپ دیا ہو۔ اس کے بعد وہی ہیبت ناک پھڑپڑاہٹ سنائی دی۔ میں نے تیزی سے لالٹین رکھ کر ہاتھ پیچھے کیا تو میرے ہاتھ میں چمگاڈر کے پر آ گئے۔ اس نے پنجے میرے کپڑوں میں الجھ کر سخت نوکیلے دانت میری پیٹھ میں اتار دیے تھے اور وہ میرا خون چوس رہا تھا۔ میں نے ایک پر کو زور سے جھٹکا دیا تو چمگاڈر مجھ سے الگ ہو گیا اور اڑ گیا۔ میرے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ غار سے نکل بھاگوں، لیکن زرخانیے کے خیال نے مجھے حوصلہ دیا اور میں نے کلہاڑی تان لی۔ اب میں آگے بھی دیکھ رہا تھا اور پیچھے بھی۔ پیچھے سے 2 چمگاڈر اڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں نے لالٹین رکھ دی اور جب وہ میرے قریب آئے تو کلہاڑی گھما کر ایک کو گرا لیا۔ چمگاڈر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے بعد چمگاڈر اڑ اڑ کر آتے رہے لیکن مجھ پر حملہ نہ کیا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ بار بار چڑ چڑ اور چیں چیں کی آوازیں ابھرتی تھیں جو ایک گونج بن کر سرنگ کی دیواروں کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کر گزرتی محسوس ہوتی تھیں۔ اب یہ ڈر تھا کہ کسی بھی قدم پر کوئی چیز میرا گلا گھونٹ کر مجھے ہلاک کر دے گی۔ میں آگے بڑھتا گیا اور یکلخت غار ایک کمرے کی طرح کشادہ اور بلند ہو گیا۔ میں نے دیواروں کو دیکھا تو مجھے کسی جگہ شیشے کی طرح چمک نظر آئی۔ میں نے قریب ہو کر دیکھا تو دیواروں میں مجھے چمکتی ہوئی کنکریاں نظر آئیں۔ شاید یہی زمرد تھے۔ مجھے کچھ علم نہ تھا کیونکہ میں نے کبھی کوئی ہیرا نہیں دیکھا تھا۔ میں آگے گیا تو غار ایک طرف گھوم گیا تھا۔ مجھے فرش پر ایک گیتی پڑی ہوئی نظر آئی اور اس کے ارد گرد پتھروں کے چمکتے ہوئے ذرے بھی دکھائی دیے۔ گیتی نے مجھے یقین دلا دیا کہ مجھ سے پہلے کوئی یہاں آیا ہے۔ کیا وہ رحمان ہوگا؟ اس سوال کا جواب مجھے آگے جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے کسی ذرے کو چھوا نہیں، جھک کر دیکھتا رہا اور غار کے موڑ کے ساتھ بائیں طرف گھوم گیا۔ غار اور زیادہ کشادہ ہو گیا، مگر مجھے ایسا دکھائی دینے لگا جیسے مجھے جنوں کی بے شمار چمکتی ہوئی آنکھیں جھانک رہی ہوں۔ میں نے غور سے دیکھا، یہ سب چمکتی ہوئی کنکریاں تھیں یا شاید یہی زمرد تھے۔
اب میں نے سامنے جو دیکھا تو دل یکلخت ڈوب گیا۔ میں نے الحمد شریف کا ورد شروع کر دیا۔ میرے سامنے دو انسانی پنجر پڑے تھے۔ ان کے جسموں کا گوشت گل سڑ چکا تھا، ان کے گندے اور بوسیدہ لباس خاک ہو رہے تھے اور ان کے گلے ہوئے گوشت میں سے سفید سفید ہڈیاں جھانک رہی تھیں۔ کھوپڑیاں ننگی ہو چکی تھیں اور پسلیاں بھی پنجر بن چکی تھیں۔ ان کے چہرے نہیں تھے، آنکھوں اور ناک کی جگہ سوراخ تھے، جبڑے اور دانت تھے۔ میں آگے بڑھا اور ہڈیوں کے پنجر بڑے غور سے دیکھے۔ ان میں سے ایک رحمان تھا، جس کی پہچان یہ تھی کہ اس کے سامنے کا ایک دانت سونے کا تھا۔ گردن کی ہڈی کے قریب چاندی کا ایک تعویذ پڑا تھا، جس کا دھاگا کھایا جا چکا تھا۔ یہ تعویذ رحمان کے جسم کا لازمی جزو ہوتا تھا۔ میں نے تعویذ اٹھا کر جیب میں ڈال لیا اور سونے کے دانت کو انگلیوں سے کھینچا تو وہ فوراً ہی جبڑے سے الگ ہو گیا۔ میں نے دانت بھی جیب میں رکھ لیا۔ بائیں ہاتھ کی ایک انگلی کی ہڈی سے چاندی کی ایک انگوٹھی لٹک رہی تھی۔ میں نے رحمان کی انگوٹھی بھی جیب میں ڈال لی۔ میں رحمان کے پنجر کو دیکھ رہا تھا تو مجھے اس کی دو پسلیوں کے درمیان ایک خنجر پھنسا ہوا نظر آیا۔ اسے دل پر خنجر مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ اب میں نے دوسرے انسانی پنجر کو دیکھا، وہ اوندھے منہ پڑا ہوا تھا۔ غور سے دیکھا تو اس کی کھوپڑی کی ہڈی اوپر سے ٹوٹی ہوئی اور کھلی ہوئی دکھائی دی۔ دونوں ڈھانچوں کے درمیان ایک کلہاڑی پڑی تھی اور ہڈیوں کے ان ڈھانچوں کے ارد گرد چمکتی ہوئی کنکریاں بکھری ہوئی تھیں۔ شاید یہی وہ زمرد تھے جن کے لالچ نے دو ساتھیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا تھا۔ میرا کام ختم ہو چکا تھا۔ مجھے زرخانیہ کا خیال آیا کہ وہ بڑی بےتابی سے میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ میرے پاس قابل یقین ثبوت آ گیا تھا کہ رحمان مر چکا ہے۔ میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو خیال آیا کہ چمکتے ہوئے ان پتھروں کو بھی سمیٹ کر لے چلوں۔ اگر یہی زمرد ہیں تو میں دولت مند بن سکتا ہوں۔ اتنی مشکلیں اور مصیبتیں جھیل کر میں وہاں تک پہنچا تھا۔ میں انعام کا حقدار تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے آپ کو انعام دینے کے لیے چمکتے پتھروں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اچانک مجھے پھنکار سنائی دی۔ میں نے ہاتھ کھینچا اور بدک کر پیچھے ہو گیا۔ سامنے دیکھا تو مجھے فرش سے 2 فٹ اوپر چمکتی ہوئی 2 کنکریاں نظر آئیں۔ یہی 2 کنکریاں پھنکار رہی تھیں، مگر وہ کنکریاں نہیں بلکہ سیاہ کالے ناگ کی آنکھیں تھیں جو پھن کو پھیلائے مجھے قہر و غضب سے دیکھ رہی تھیں۔ ناگ تیزی سے آگے آیا اور مجھ پر وار کیا۔ میں نے لالٹین آگے کر دی۔ اس کا منہ لالٹین کے گرم شیشے سے ٹکرایا تو اسی تیزی سے پیچھے ہٹا۔ اب وہ اور زیادہ بپھر گیا تھا۔ وہ گھوم کر میری طرف آیا تو میں نے پینترا بدل لیا اور کلاڑی تان لی۔ میں نے لالٹین اس کے آگے کی تو ناگ پھر پھنکارا، لیکن گرم شیشے کے ڈر سے اس نے منہ آگے نہ کیا۔ میں نے لالٹین اور آگے کی تو وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے پھرتی سے دائیں کو ہو کر کلاڑی ماری تو اس کا جسم 2 حصوں میں کٹ گیا۔ دونوں حصے الگ الگ تڑپنے لگے اور بے حس ہو گئے۔ اب میں نے اطمینان سے پتھروں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ایک اور پھنکار سنائی دی۔ میں نے پیچھے ہٹ کر سامنے دیکھا تو مجھے پہلے کی طرح 2 اور چمکتی آنکھیں نظر آئیں۔ مجھ میں اب مقابلے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ خوف نے میرے جسم کو مردہ کر دیا تھا۔ مجھے یہ روایت سچ معلوم ہونے لگی کہ جہاں کہیں خزانہ دفن ہوتا ہے، اس پر ناگ پہرا دے رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خزانے کسی کے ہاتھ نہیں آتے۔ دوسرے ناگ پر نظریں جمائے پیچھے ہٹتا آیا اور وہ آگے بڑھتا آیا۔ اچانک اس کی رفتار تیز ہو گئی، لیکن وہ میری طرف آنے کی بجائے مرے ہوئے ناگ کی طرف گیا اور اسے مرا ہوا دیکھ کر اس کے گرد رینگنے لگا جیسے اس کا جائزہ لے رہا ہو۔ یہ جوڑا تھا۔ جب اسے اپنے ساتھی کے ساتھ مصروف دیکھا تو میں الٹے پاؤں تیزی سے چل پڑا۔ زمردوں کا بھوت اتر گیا تھا۔ مجھے اب اپنی جان پیاری لگنے لگی۔ لمبی سرنگ میں آگے آ کر میں دوڑ پڑا۔ میں رسے تک پہنچ گیا۔ لالٹین کا کندا رسے سے باندھ دیا، کلاڑی کا دستہ منہ میں لے لیا اور اوپر چڑھنے لگا۔ مجھے ایسے سنائی دیا جیسے کسی نے گھٹی گھٹی چیخ ماری ہو۔ پھر مجھے مردانہ آوازیں سنائی دیں۔ میرے منہ میں کلاڑی کا دستہ تھا، اس لیے میں زرخانیہ کو آواز نہ دے سکا۔
मैं दीवार से उभरे हुए पत्थरों पर पाँव जमाता रस्से की मदद से ऊपर चढ़ रहा था। अभी दहाना गज 2 गज दूर था तो मुझे ऐसे लगा जैसे ऊपर से रस्सा ढीला हो रहा हो। फिर मैं रस्से के साथ नीचे को सिरका। मुझे यकीन हो गया कि ऊपर रस्से की गांठ खुल गई है या खुल रही है। मैंने 2 पत्थरों पर पाँव जमाकर एक हाथ से रस्से को पकड़े रखा और दूसरे हाथ से दीवार को टटोला। मेरे हाथ में एक लंबूतरा सा पत्थर आ गया। मैंने रस्से को छोड़कर इस पत्थर को पकड़ लिया। ऐन उस वक्त ऊपर से रस्सा खुल गया और नीचे जा पड़ा। ये सिर्फ खुदावंद ताला का करम था कि मुझे सहारा मिल गया था, वरना मैं रस्से के साथ बंधा हुआ सीधा नीचे जाता और हड्डी पसली टूट जाती। मैं दीवार के पत्थरों के सहारे ऊपर उठा तो मेरा हाथ कार के दहाने पर एक मजबूत पत्थर पर जा पड़ा। बड़ी मुश्किल से अपने जिस्म को ऊपर उठाया और बाहर निकल आया। सूरज की रोशनी ने मेरी आंखें चुंधिया दीं। आंखें धूप की चमक को कबूल नहीं कर रही थीं। मैंने ज़रख़ानिये को आवाज़ दी तो कोई जवाब ना मिला। किसी खतरे के खौफ से मेरी आंखें यकलख्त खुल गईं। मुझे ज़रख़ानिये नजर न आई। इधर उधर देखा, आवाज़ें दी, मगर बेसूद। दूर से मुझे एक चीख सुनाई दी। मैं कुल्हाड़ी थामकर आवाज़ की सिमत दौड़ पड़ा। वादी का मोड़ घूमा ही था कि मुझे 2 आदमी जाते हुए नजर आए। एक ने ज़रख़ानिये को कंधों पर उठा रखा था और दूसरा उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। मैं रुक गया और सोचने लगा कि किस तरह इन्हें अचानक जा दबोचूं। मैं एक टीकरी की ओट में चला गया और तेज़ दौड़ने लगा। वो दोनों टीकरी के बाएं तरफ थे। मैं दौड़ता हुआ इतनी आगे चला गया जहां मैंने अंदाज़ा लगाया कि मैं इनसे आगे निकल गया हूं। मैं टीकरी पर जा चढ़ा और झाड़ियों दरख्तों की आड़ में दूसरी तरफ उतर गया। मैं वाकई उनसे आगे निकल गया था। मैं घात में बैठ गया। वो टीकरी के साथ साथ चलते हुए आ रहे थे। जब मुझे उनकी बातें सुनाई देने लगीं तो एक कह रहा था, अब तेज़ चलने की ज़रूरत नहीं, वो बदबख्त तो गार से निकल नहीं सकेगा। इतना सुनते ही मैं घात से उठा और सामने से एक आदमी पर कुल्हाड़ी का वार किया। वो बहुत फुर्तीला निकला। उसने सर बचाया लेकिन कंधे को ना बचा सका। इस आदमी ने न्याम से तलवार खींच ली और ज़ख्मी कंधे के बावजूद नहायत अच्छा और पुरज़ोर वार किया, जो मैंने कुल्हाड़ी पर रोक लिया। इतने में दूसरे आदमी ने अपने कंधों से ज़रख़ानिये को फेंक दिया। उसके पास खंजर था। वो कमरबंद से खंजर निकाल रहा था और उसका साथी तलवार का वार करने को आ रहा था। मेरे लिए दोनों को संभालना मुश्किल था। ज़रख़ानिये गेंद की तरह ज़मीन से उठी और करीब पड़ा हुआ एक वज़नी पत्थर उठाकर पीछे से खंजर वाले के सर पर मारा। वो तेवरा कर गिर पड़ा। ज़रख़ानिये ने एक और पत्थर उठाया। वो आदमी उठ ही रहा था कि उसके सर पर 10-12 सेर वज़नी एक और पत्थर पड़ा। इधर तलवार बुलंद होकर मेरी गर्दन की तरफ यानी कि बाएं तरफ से आ रही थी। मैंने बड़ी तेज़ी से कुल्हाड़ी घुमाई। तलवार कुल्हाड़ी से टकराई। दोनों के वार खाली गए, लेकिन मैंने इस आदमी को संभलने ना दिया। कुल्हाड़ी को सर से ऊपर ले जाकर उसके सर को जद में लेना चाहा, मगर वो बहुत फुर्तीला था। उसने संभल कर ऊपर से नीचे की ज़रब लगाने के लिए तलवार बुलंद की। अब के दोनों के वार खाली न गए। तलवार मेरी पेशानी से जबड़े तक लगी और मेरी कुल्हाड़ी उसकी खोपड़ी में उतर गई। दोनों हथियारों की ज़रब कारी थी। उसकी चूंकि खोपड़ी खुल गई थी, इसलिए उसका पाँव पर खड़े रहना मुमकिन न था। वो गिरा और उसकी टांगें तड़पने लगीं। मैंने देखा कि दूसरा आदमी भी बेहिस पड़ा था, लेकिन जिंदा था। ज़रख़ानिये का चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख हो गया। उसने मेरे हाथ से कुल्हाड़ी लेकर उसका सर काट दिया। दूसरा भी मर चुका था। ये उस ज़माने का वाक़या है जब सवात में औरत पर दस्तदराजी करने वाले की सज़ा मौत होती थी, और ये सज़ा कोई भी आदमी मुकदमा चलाए बगैर खुद से दे सकता था। हमने यही सज़ा इन दोनों को दी और गिरफ्तारी के खौफ से आज़ाद अपनी राह पर लग गए। मगर थोड़ी दूर जाकर मैंने महसूस किया कि मैं चल न सकूँगा। चेहरे पर तलवार के गहरे ज़ख्म से जिस्म का खून निकल गया था। पेशानी की हड्डी कट गई थी। आंखें खून से भर गई थीं। 2 दांत भी टूट गए थे और मुंह की हड्डी भी कटी हुई थी।
میں نے اپنی پگڑی اتار کر زخم پر باندھ دی۔ زرخانیہ نے کہا، یہاں کہیں رکنا خطرے سے خالی نہیں۔ میں نے چلنے کی پوری کوشش کی لیکن سر چکرانے لگا اور میں بیٹھ گیا۔ پھر مجھے یاد ہے کہ زرخانیہ مجھے اپنے کندھوں پر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب ہوش ٹھکانے آئے تو میں اسی غار میں پڑا تھا جہاں سے ہم نے مہم کا آغاز کیا تھا۔ زرخانیہ میرے منہ میں کسی پھل کا رس ٹپکا رہی تھی۔ وہاں پڑے رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ زرخانیہ نے کپڑا جلا کر اس کی راکھ میرے زخم میں بھر دی تھی جس سے خون تھم گیا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ ہم چل پڑے۔ زرخانیہ نے بتایا کہ وہ غار کے دہانے میں جھکی ہوئی تھی کہ پیچھے سے ایک آدمی نے اسے دبوچ لیا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ڈونٹ سے رسا کھول دو ورنہ اس کا آدمی اوپر آ جائے گا۔ وہ جب رسا کھول رہا تھا تو زرخانیہ نے چیخ ماری تھی جو مجھے غار میں سنائی دی تھی۔ پھر اس آدمی نے رسا کھول کر غار میں پھینک دیا تھا اور وہ اسے اٹھا کر چل پڑے تھے۔ ہم 2 دنوں کی مسافت طے کر کے اپنے بوڑھے میزبان کے گھر پہنچے۔ اس نے اتنا ہی کہا، خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ واپس آ گئے ہو۔ اس نے گھر میں مرہم پٹی اور جڑی بوٹیوں سے بنائی ہوئی دوائیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے فوراً میرے زخم دھو کر مرہم پٹی کر دی اور مجھے پانی میں سفوف ملا کر پلا دیا۔ دودھ، گھی اور پھل دے دے کر اس نے 8-10 دنوں میں میرے جسم میں جان ڈال دی۔ اسی دوران اس نے مجھ سے کوئی بات نہ پوچھی، نہ مجھے زیادہ بولنے کا موقع دیا۔ زرخانیہ نے بھی مجھ سے کچھ نہ پوچھا۔ ایک رات جب بوڑھے نے دیکھا کہ میں صحت یاب ہو گیا ہوں تو میرے پاس بیٹھ گیا۔ اب سناؤ کہ تم کیا کر کے آئے ہو؟ اس نے پوچھا، اور تم پر کیا گزری ہے؟ میں نے اسے ساری بات سنا دی۔ زرخانیہ نے اپنی کہانی سنائی۔ میں نے پہلی بار زرخانیہ کو بتایا کہ رحمان مر چکا ہے بلکہ مارا جا چکا ہے۔ میں نے جیب سے اس کا تعویذ، سونے کا دانت اور انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے ان چیزوں کو صرف دیکھا تھا لیکن چھوا نہیں تھا۔ وہ منہ پر دوپٹہ ڈال کر بہت دیر روتی رہی۔ اگر زمرد اتنی آسانی سے مل سکتے تو ہم سوات کے قبائلی دنیا کے سب سے زیادہ امیر لوگ ہوتے، بوڑھے نے آ بھر کر کہا۔ وہاں جن بھوت رہتے ہیں، وہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آیا۔ تم اس لیے زندہ آ گئے ہو کہ تم دولت کی خاطر نہیں، محبت کی خاطر گئے تھے۔ جب بوڑھا ہمیں تنہا چھوڑ کر چلا گیا تو میں نے زرخانیہ سے کہا، اب میرا یہ فرض باقی ہے کہ تمہیں واپس لے جانا ہے۔ میں واپس نہیں جاؤں گی، اس نے کہا۔ جب ہم دونوں واپس جائیں گے تو دونوں قتل ہو جائیں گے۔ اگر میرا خامد مل جاتا اور وہ ساتھ ہوتا تو لوگ ہمیں شاباش کہتے۔ اب 2-3 مہینوں بعد جائیں گے تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کہ ہم رحمان کی تلاش میں گئے تھے۔ لوگ کہیں گے کہ تم مجھے اغوا کر کے لے گئے تھے اور عیش کر کے یہ بہانہ گڑھ لیا ہے کہ رحمان کو ڈھونڈنے گئے تھے۔ لیکن تم میرے پاس امانت ہو زرخانیہ۔ میں کسی کی امانت نہیں، اس نے کہا۔ جس کی تھی وہ مر گیا ہے۔ مجھے اس سے اس لیے محبت تھی کہ وہ میرا خامند تھا۔ میرے دل سے پوچھو، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ ذرا دیر خاموش رہ کر بولی، مجھے دراصل تم سے محبت تھی زمان گل۔ اس نے ہمیشہ تمہیں چاہا تھا میرے دل نے۔ تم ہزار چھپاؤ، میں جانتی ہوں کہ تم مجھے چاہتے رہے ہو۔ تم رحمان کی تلاش میں، رحمان کی دوستی کی خاطر نہیں آئے تھے، تم نے میری خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تھا۔ میں بچی نہیں زمان گل۔ عورت کی زبان بند ہوتی ہے، اس کے دل اور دماغ پر کوئی بندش نہیں ہوتی۔ میں اب آزاد ہوں اور اب میں تمہاری ہوں۔ مرنے والے کو مجھ سے نہیں، چرس، جوئے اور دولت سے محبت تھی۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے، کہہ دو یہ غلط ہے؟ کہہ دو زمان گل، پھر میں چترال نہیں جاؤں گی، میں اسی غار میں کود جاؤں گی جہاں میرے خامند کی ہڈیوں کا پنجر پڑا ہے۔ میں زرخانیہ کو بالکل نہ کہہ سکا کہ وہ غلط کہتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ میں نے جو کچھ کیا تھا وہ اسی کی محبت کی خاطر کیا تھا۔ میرا خدا گواہ ہے کہ میں اس کے دل پر قبضہ کرنا نہیں چاہتا تھا، میں اسے خوش و خرم دیکھنا چاہتا تھا۔
ہم رات بہت دیر اس مسئلے میں الجھے رہے کہ واپس چلیں یا یہیں زندگی گزار دیں۔ آخر زرخانیہ جیت گئی۔ صبح میں نے بوڑھے کو ساری بات سنائی تو اس نے زرخانیہ کی تائید کی اور اس نے ہمارا نکاح پڑھا دیا۔ پھر ہم اسی کے پاس رہنے لگے۔ ہم نے اس کی بہت خدمت کی۔ 6-7 سال بعد وہ مر گیا۔ بوڑھے نے لکڑیوں کو پاؤں سے آتش دان میں دھکیلتے ہوئے کہا، نصف صدی گزر گئی ہے۔ اس عرصے میں 2 آدمی زمرد کی تلاش میں آئے تھے اور میں نے انہیں آگے نہیں جانے دیا تھا۔ وہ بات کر ہی رہا تھا کہ بڑھیا اندر آئی اور زمان گل سے کہنے لگی، اب سو جاؤ نا، صاحب کو بھی سونے دو۔ 100 بار کہا ہے کہ اتنی زیادہ نہ جاگا کرو۔ سو جاؤں گا زرخانیہ، بوڑھے نے متانت سے کہا، سو جاؤں گا، آخر کب تک جاگوں گا؟ میں نے زرخانیہ کو دیکھا اور بڑھاپے کی گہری لکیروں کے جال میں اس نوجوان اور حسین زرخانیہ کو تلاش کرنے لگا جس نے اپنے خاوند کی محبت کی خاطر یا شاید زمان گل کی محبت کی خاطر زندگی کا اس قدر دہشتناک خطرہ مول لیا تھا۔ مجھے وہ زرخانیہ صبح کے وقت نظر آئی مگر وہ اس کی بیٹی تھی۔ بوڑھے زمان گل نے بتایا تھا کہ میری بچی زرخانیہ کی جوانی کی صحیح تصویر ہے۔ دوسرے دن جب بوڑھی زرخانیہ اور اس کی بیٹی کسی کام سے باہر چلی گئیں تو زمان گل ایک ڈبیا اٹھائے ہوئے میرے کمرے میں آیا اور رازداری سے کہنے لگا، رحمان کی نشانیاں تم بھی دیکھ لو۔ میں نے ڈبیا کھولی تو اس میں سونے کا ایک دانت، تعویذ اور چاندی کی انگوٹھی رکھی تھی۔ زمان گل نے میرے ہاتھ سے ڈبیا لیتے ہوئے کہا، زرخانیہ کو نہ بتانا کہ میں نے تمہیں یہ چیزیں دکھائی تھیں۔ اس نے انہیں صندوق میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے، نہ خود دیکھتی ہے نہ مجھے دیکھنے دیتی ہے۔ اس نے ڈبیا بند کی اور جلدی سے میرے کمرے سے نکل گیا۔